السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ آدمی جو بچپن سے قرآن سیکھ لیتا ہے، اپنی زندگی میں بہت سی خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ وہ اس طرح مطمئن ہو جاتا ہے جس کا اظہار الفاظ میں ہو نہیں سکتا۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اور اس کا معجزہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جو قرآن کے قریب ہوا، اللہ اس کے قریب ہوا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ہندوستان میں کئی مقامات پر، کئی ریاستوں میں ایک زمانہ تھا دین سے ایک حد تک دوری تھی، مگر اب دین کے قریب آ رہے ہیں، قرآن سے لگاؤ پیدا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس طرح مسلمانوں میں دین کی طرف مائل ہونا زیادہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم تمل ناڈو کو ہی لے لیں۔ یہاں ایک زمانہ تھا قرآن کو حفظ کرنے والے کم ہی تھے، یہاں تک کہ آمبور وانمباڑی میں بھی باہر کے لوگ حافظ آتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور تراویح کی نماز پڑھاتے تھے۔ اب بات کچھ اور ہی ہے۔ اب تو آمبور میں جماعت کی طرف سے، اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں مقامی حفاظ کو اہمیت دیتے ہوئے انہیں تراویح پڑھانے کے لیے مدعو کرنا چاہیے۔ واقعی بہت اچھی بات ہے، بہت حفاظ بنے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک مسلمان دین سے بھی قریب ہو اور عصری تعلیم سے بھی قریب ہو۔ ہمیں دونوں تعلیم کی ضرورت ہے، عصری تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اور بات ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی بات ہو جائے۔ اب میں قرآن کے سلسلے میں چند باتیں جو میرے ذہن میں پیدا ہوئی ہیں انہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کے خیالات کیا ہیں مجھے بتائیے، کیونکہ یہ تبادلہ خیال ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ایسا دعویٰ کر نہیں سکتا، نہیں کرنا چاہیے۔ مگر ایک بات واضح ہے، ہم جانتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہم سے کہتے ہیں، ایک طبقہ علماء کرام کا، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ ہاں، عربی میں بھی
بول چال کی عربی الگ ہوتی ہے، قرآن کی عربی الگ ہوتی ہے، فصاحت و بلاغت کی زبان ہوتی ہے عربی، یہ اور بات ہے. مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی جو عربی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسے سمجھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے. کئی کتابیں بھی موجود ہیں جن کے ذریعے عربی سیکھ سکتے ہیں، اور عربی سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت بھی ہوتی ہے. کوئی کتاب یہ بھی سیکھی کتاب کو ہی لے لیجیے، پڑھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا قرآن بغیر استاد کے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل آسان بات ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا پڑھ سکتے ہیں. ضرور استاد کی ضرورت ہے. بچپن سے اگر ہم قرآن کو ایک استاد کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. صرف پڑھنے کی بات کر رہا ہوں میں. الحمدللہ ہمارے یہاں اچھا انتظام ہے. کئی مدرسے ہیں جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، بچے جاتے ہیں، خوشی خوشی پڑھتے ہیں. جہاں تک مسائل کو سمجھنے کا سوال ہے، اس پر ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کو ہم خود سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں جو اس میں نہیں ہے. اور ایک بات بھی کہی جاتی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ بھی کس معنی میں آتا ہے اور ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. جیسے بھی ہو، جس طرح ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے کتاب جو بھی ہو ایک استاد کی ضرورت ہے، اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو کہ ایک معجزہ ہے، ایک استاد کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے. اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتے. مگر چند دوسری باتیں ہیں جنہیں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ نعمان علی خان ایک اسلامک اسکالر ہیں. وہ قرآن کو پڑھ کر ترجمے کو جان کر اعلیٰ سطح پر تعلیم حاصل کر کے امریکہ میں ان کا کام ہو رہا ہے. ایک آرگنائزیشن ہے مبینہ جس کے ذریعے وہ قرآن کی تعلیم، اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں جانکاری رکھنے والوں سے جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نعمان علی خان کیا کہتے ہیں؟
آئیے اب دیکھیں گے، ان کی باتوں کو غور سے سنیے گا۔ یوں تو ان کی تقریر میں، بیان میں بہت سی باتیں کہی گئی تھیں، میں نے ان کی تقریر کا ایک اہم حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے سنیے۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ قرآن کسی عالم کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے ساری بات خود ہی بغیر کسی مزید علم کے سمجھ سکتے ہو۔ قرآن میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہو، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بہت آسان بات ہے، بہت سیدھی سادی بات ہے۔ کچھ باتیں ہیں جس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اس قرآن کو ایسا رکھا ہے جیسے ایک لینڈسکیپ ہوتا ہے نا، اس میں ہموار زمین ہوتی ہے، پھر پہاڑ ہوتا ہے، پھر وادی ہوتی ہے، پھر دریا ہوتا ہے۔ قرآن کا بھی اپنا ایک لینڈسکیپ ہے۔ تو جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرو گے تو کچھ مقامات پر آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ڈیزائن ہے کہ سوال آئیں آپ کے ذہن میں، اور اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے، اس کے سیکھنے والے، اس سے محبت کرنے والے اس نے دنیا میں ہر جگہ ڈالے ہیں، اور پھر آپ کو جانا پڑے گا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کچھ علم ہو اس کے بارے میں، یا جو اس پہ محنت کر رہے ہوں یا اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور ان کے پاس کسی حد تک اوریجنل نالج ہو۔ اوریجنل نالج سے مراد ہے کہ وہ ترجمے کی بنیاد پر نہیں بلکہ عربی کو سمجھ کر، اور اس پہ جو کام ہو چکا ہے، جو تحقیق ہو چکی ہے، اس کو تھوڑا بہت سمجھ کر آپ کو وہ بات ایکسپلین کر سکیں، آنیسٹلی ایکسپلین کر سکیں۔ جس طرح کسی بھی ریسرچ میں اگر کوئی جیسے میڈیکل فیلڈ ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں بہت بنیادی ہیں، وہ تو عام آدمی کو بھی پتہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں جس میں آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن نے ساری بات سمپل نہیں کی، کچھ باتیں ہیں جو کمپلیکس ہیں، اور وہ ہونی بھی چاہیے۔ اگر قرآن کسی کمپلیکس ایشو سے ڈیل کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کمپلیکس بات ہی کرنی ہوگی۔ اس سے قرآن کی جو قرآن کا واضح ہونا ہے نا، اس کو قرآن کے آسان ہونے سے کنفیوز نہ کریں۔ اور اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تمام قرآن آسان ہے، اللہ نے خاص کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کو عربی میں قید کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے، کہ اس کے جن مقامات میں نصیحت ہو رہی ہے وہ آسان ہے۔ لیکن اس طرح سمجھنا کہ سارے قرآن وصیت کی بات ہو رہی ہے، یا کوئی خاص مسئلے پر بات ہو رہی ہے، کسی تاریخی بات کے واقعے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ شاید اتنی آسان نہ ہو، اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت ہو۔ لیکن وہ مقامات آپ کو ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ کو کوئی دوست ڈپریس ہے تو آپ کو فکر نہ کرو، جب موت ہوتی ہے تو ماں کو اتنا ملتا ہے اور باپ کو اتنا ملتا ہے۔ وہ آیات تذکرے کے لیے نہیں ہے، وہ آیات احکام کے لیے ہے، ان کا اور مقصد ہے۔ تو قرآن کے بارے میں ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دینا وہ دونوں طرف سے غلط ہے۔ یہ میرے نزدیک غلط ہے کہ عالم کے بغیر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ میرے دوست ہیں جو لائبریری میں جا کے، غیر مسلم لائبریری میں جا کے ڈپریس ہوا تھا، جیل جانے لگا تھا، کرائم کرنے لگا تھا، جا کے اس نے قرآن کھولا ہے، قرآن ٹرانسلیشن پڑھنی شروع کی ہے، خود کہتا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا میں قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآن مجھے پڑھ رہا ہے، پھر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے نعمان علی خان صاحب کے بیان کا ایک حصہ سن لیا ہوگا۔ اب آپ اس سلسلے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اگر ہو سکا تو کہیے۔ مگر میں نعمان علی خان صاحب کے خیالات سے متفق ہوں۔ قرآن میں کئی باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اور کئی باتیں ایسی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے استاد کی جو قرآن میں مہارت رکھتا ہو۔ اس سلسلے میں بھی آخر کا یہ خیال ہے کہ دو رائے ہو نہیں سکتے۔ جو بات آسان ہے وہ بات آسان ہے، جو بات مشکل ہے وہ مشکل ہے۔ اس وقت میں یہ بات بھی کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں
کہ ہمیں عربی جان کر قرآن کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی قرآن کی باتوں کا ہمیں پوری طرح سے علم حاصل ہوگا اور ہم مکمل طور پر مطمئن ہو سکیں گے، اور اس میں جو ہمیں روحانی حالت حاصل ہوگی اس سے الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتے۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے، یہی قرآن ہم سے مانگ کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور قرآن کو عربی زبان سیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں راہ راست پر لے جائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔